میری والدہ کے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، کوئی علاج بتا دیں گے؟ ہیپاٹائٹس سی تو نہیں ہے؟ لیور کی پرابلم تو نہیں ہے؟ کبوتر لگایا آپ نے؟ ان کو نا جنگلی کبوتر لگا کے دیکھیں، میرا پورا ایک پروگرام ہے یوٹیوب پہ، اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اس میں مل جائے۔ 7-8 کیمو لگنے کے باوجود کینسر سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے، کس کے ہے؟ میرے بھائیوں، کینسر کا بہترین علاج ہے زیتون اور ہلدی۔ زیتون اور زیتون کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا زیتون کے تیل کو کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی، کیونکہ یہ مقدس مبارک درخت کا تیل ہے۔ میرے بھائیوں، برابر مقدار میں زیتون کا تیل لو اور برابر مقدار میں آرگینک ہلدی لو، دونوں کو اچھی طرح مٹی کے برتن میں پکا لو، 1 چائے والا چمچ صبح دوپہر شام، اس مریض کو تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کا کھانا مٹی کی ہانڈی میں بناؤ، سرسوں کے تیل میں بناؤ، چینی کی جگہ گڑ دو، پتھر والا نمک دو، اور پانی کو ہمیشہ ابالنے کے بعد مٹی کے گھڑے میں ڈالنے کے بعد مٹی کے برتن۔ کینسر کی سب سے بڑی وجہ بتا دیتا ہوں، کینسر کی سب سے بڑی وجہ ایلومینیم کے برتن، یہ جو سلور کے برتن اور پلاسٹک کے برتن، یہ 2 برتن اپنے گھروں سے نکال دو۔ دیکھو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم جس قوم کی مشابہت کرے گی کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ ہم سب کن کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن کون سے تھے؟ تو ہمارے گھر کے برتن کون سے ہونے چاہیے؟ اپنے گھر کے برتن مٹی کے کر لو، کینسر سے جان چھوٹ جائے گی۔ پوری زندگی میں ایک بھی ڈکار نہیں آیا، ہر 15 دن بعد کھانا سینے اور پیٹ کے درمیان رک جانے کی تکلیف ہوتی ہے جو شدید ہوتی ہے، 1 گھنٹہ مسلسل سیدھا لیٹوں تو پاکا ہوتا ہے۔ یہ بھائی یہاں ہے میرے بھائی، اس کا بہترین علاج بتانے لگا ہوں۔ صرف اور صرف اس مریض کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پلاؤ اور 1.5 گھنٹہ بعد پانی پلاؤ، 1 لقمے کو 32 بار چباؤ۔ 1 لقمے کو جب 1 لقمے کو 32 بار چبائیں گے، کھانا کیا بن جائے گا؟ اس کو سمجھو۔ دیکھو دنیا سمجھ گئی، مسلمان نہیں سمجھ سکے۔ دانت کتنے ہوتے ہیں؟ کبھی دانتوں کی خزیق دیکھی ہے؟ 4 طرح کے دانت ہوتے ہیں، 1 نوک والے، 2 نوک والے، 3 نوک والے، 4 نوک والے۔ 1 نوک والے کا کام ہے کاٹنا، 2 کا کام ہے پھاڑنا، 3 کا کام ہے چیرنا، 4 کا کام ہے پیسنا۔ کھانے کو کاٹنا بھی تھا، پھاڑنا بھی تھا، چیرنا بھی تھا، پیسنا بھی تھا، کس نے؟ ہم نے دانتوں کا کام کس سے لینا شروع کر دیا؟ اس کو سمپل سمجھو، تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ اور آج جب کھانا کھاتے ہم سب کون ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کھانے کو صبر سے، سکون سے۔ حکیم لقمان ایک بات بڑی پیاری کہا کرتے تھے، یہ جو میدا ہے نا، یہ جو میدا ہے یہ سردار ہے۔ میدا کیا ہے؟ جس کا سردار مضبوط ہوگا نا، باقی سارے اعضاء اس میدے کی رعایا ہیں، اس میدے کی رعایا ہیں۔ سردار کمی، جس کا سردار کمی ہوگا اس کی ساری رعایا، اور جس کا سردار بیمار ہوگا اس کی ساری رعایا بھی۔ اور میرے بھائیوں، سردار جو سردار ہے اس کے بوجھ کو بڑھانا چاہیے کہ کم کرنا چاہیے؟ اگر سردار ہی بیچارہ کامت لا گیا تو رعایا کہیں دیکھے گا؟ تو سردار کا بوجھ کم کرو، کھانے کو 1 لقمے کو 32 بار چباؤ۔ انشاءاللہ ایک کھانے کو 32 بار چباؤ گے تو یہ پرابلم نہیں ہوگی۔ تھوڑا چلنے پر سینہ دب جاتا ہے، اس کے بعد بیٹھ کر چلنا پڑھنے سے۔ میرے بھائیوں، صرف کھانے میں پانی چھوڑ دو، صرف کھانے میں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی چند دن پہلے گلف میں میرا وزٹ تھا، تو میں نے بڑے بڑے الحمدللہ ثم الحمدللہ مکہ میں، مدینہ میں، ریاض میں الحمدللہ بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے شیوخ سے ملاقاتیں کی، تو میں اپنی باتیں ان کے سامنے پیش کرتا تھا کہ میں ایسے علاج کرتا ہوں، آپ میری اصلاح کرو، کہیں میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو کل قیامت والے دن میری پکڑ کا باعث بن جائے۔
تو میں اپنی جتنی باتیں میں لوگوں کو بتاتا ہوں نا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان بڑے بڑے شیوخ سے جب میری ملاقات ہو تو میں اپنی باتیں ان سے شیئر کروں. الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی میں میرے لیکچر تھے، وہاں میں نے بات کی. عمر پورہ یونیورسٹی میں وہاں میں نے بات کی. الحمدللہ ریاض میں نے وہاں شیوخ سے بات کی. ایک بات میں نے ان سے پوچھی کہ میں لوگوں کو اکثر یہ طریقے بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے، پینے سے، چلنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، سونے سے، جاگنے سے، لیٹنے سے، دیکھنے سے، مسکرانے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے، غسل سے، نماز سے. تو میری اصلاح کریں، کہیں میں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جو کل قیامت والے دن میری پکڑ کا باعث بن جائے. تو مجھے ایک شیخ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، امام ابن قیم نے یہ کام کیا تھا، اس کے بعد ہم نے اس موضوع کے اوپر اگر کسی کو دیکھا ہے تو وہ آپ کو دیکھا ہے. آپ کو پتہ ہے طب نبوی کی بنیاد اسلام میں کس نے رکھی تھی؟ کس نے رکھی تھی؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ. اور امام ابن قیم ایک بات کہا کرتے تھے، بیماری صرف گناہ کی وجہ سے ہے. بیماری واللہ یقین مانو یہ بات مجھے نہیں پتا تھی، اور میں تو حکیم لقمان کی وجہ سے بات کہا کرتا تھا. حکیم لقمان کہا کرتے تھے کہ بیماری اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے ہے. بیماری اللہ سے، ان سے پوچھا علاج کیا ہے؟ کل لوگوں کو واپس پھر اللہ کے پاس لے آؤ. اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیث وہ قرآن کی آیت ہے نا، وہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہ ہے نا کہ اگر تم کہتے ہو تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو؟ میرے نبی کی اتباع کرو، اطاعت کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. مجھے اس آیت نے سمجھا دیا کہ اگر اللہ کے قریب کرنا ہے تو ایک راستہ ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ محمد رسول اللہ. اور میں نے الحمدللہ اس کے اوپر کام کیا. جب میں نے کام شروع کیا تھا تب لوگ ہنستے تھے، اور آج لوگ مجھ سے ٹائم لیتے ہیں، اور میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. پوری دنیا میں ابھی میں 7 ملکوں سے ہو کے آیا ہوں، اور ابھی اپریل میں نے یورپ کے 3 ملکوں میں جانا ہے. پوری دنیا میں لوگ مجھ سے ٹائم مانگتے ہیں، مگر میرے پاس ٹائم ہے ہی نہیں. ایک وقت تھا لوگ مجھ پہ ہنستے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے ممبر پہ جب پہلی بار جمعہ پڑھایا تھا نا، تو ممبر سے اترنے کے بعد لوگوں نے آوازیں کسی تھی، لے اے بکرے کی ہوتی والا طریقہ پڑھ لے. مجھے وہ بات یاد آئی. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو بھی بڑی خوشی ہوگی. یہ واقعہ عرب کے ایک شیخ نے ہمیں سنایا تھا. وہ کہنے لگے کہ یہ واقعہ ہمیں ہمارے ایک استاد نے سنایا تھا. ایک بار وہ اپنے شاگرد کے پاس گئے اور جا کے ان سے پوچھنے لگے، ابھی کیسا کام ہو رہا ہے؟ اس نے کہا شیخ صاحب بڑی موجیں لگی ہیں. انہوں نے پوچھا ساری باتیں چھوڑو، تمہارے مخالف کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا شیخ صاحب میرا کوئی مخالف نہیں ہے. وہ شیخ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے اس کے گھر کا کھانا نہیں کھایا. میرے گھر ان کے گھر کا کھانا، انہوں نے کہا آپ بات ہی وہ کرتے ہو جو لوگوں کو پسند ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جب تم بات کرو گے تو لوگ تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جب تمہاری مخالفت ہوتی ہے نا تو تمہیں خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں، اور یقین جانو جب آپ اللہ کے لیے جھک جاؤ گے اللہ آپ کی وہاں سے مدد کرے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تھوڑا چلنے سے سینہ دب جاتا ہے. اس کا آسان سا حل بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلنا سیکھو. آپ اسے پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے چلتے تھے جیسے پہاڑی سے. سائنس کہتی جو بندہ تھوڑا سا جھک کے چلتا ہے نا اس کو کبھی سانس نہیں چڑھ سکتا. جو بندہ تھوڑا سا اس کو کبھی سانس، اور جو تھوڑا اکڑ کے چلے گا ان کا سانس ابھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. اکڑنے سے دیکھو جب ہم یوں تھوڑا سا جھک جائیں گے تو فورس آف گریوٹی یہاں سے کھینچے گی، اور جب ہم پیچھے کو ہوں گے یا اکڑ کے چلیں گے تو فورس آف گریوٹی پیچھے سے. جب وہ پیچھے سے کھینچے گی تو اس کی زور زیادہ لگے گا. اس کے زور زیادہ لگنے کی وجہ سے آپ کی باڈی کو انرجی کی زیادہ ضرورت ہوگی. اس کو انرجی کو پورا کرنے کے لیے دل کو زیادہ پمپ کرنا پڑے گا. دل کو زیادہ پمپ کرنے کے لیے آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوگی. آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوگی تو سانس تیز تیز چلے گا. سانس تیز تیز چلے گا. اور اگر آپ جھک جاؤ گے تو میرے بھائیوں جھکنے سے آپ کو زیادہ انرجی کی ضرورت، تھوڑا سا جھک کے چلو گے تو انشاءاللہ. اسی لیے
اسی لیے جتنے بھی جلیل القدر انبیاء گزرے نا، ان کے ہاتھ میں ایک اسٹک ہوتی تھی، اور میرے بھائیوں جس کے ہاتھ میں اسٹک ہوتی ہے نا وہ تھوڑا سا آگے کو جھک کے چلتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی، اور اقبال نے تو ایک بڑا پیارا شعر بھی کہا تھا، جو اعلیٰ ظرف رکھتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سرنے کو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ شوگر کا علاج بتا دیں میرے بھائیوں، شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پاس انکاؤنٹیبل پیشنٹ ہیں جنہوں نے انسولین لگاتے تھے چھوڑ دی ہے، میٹفورمین کھاتے تھے چھوڑ دی ہے، صرف اور صرف اپنے، میرا یہ کہنا ہے کہ کبھی بھی علامات کا علاج نہ کرو۔ دیکھو شوگر ہوتی ہے انسولین نہ بننے کی وجہ سے، اور انسولین کون بناتا ہے؟ پنکریاس، لبلبا۔ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کبھی بھی آپ کے پنکریاس کو اس قابل نہیں ہونے دیں گے کہ یہ انسولین بنائے۔ اگر وہ انسولین بنانا شروع کر دے گا تو جو مارکیٹ میں دوائیاں پڑی ہوئی ہیں وہ بکیں گی، تو وہ تو ساری زندگی کیا چاہیں گے کہ اس کا پنکریاس انسولین، بلکہ جن کا بنا رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ انسولین بکے، زیادہ سے زیادہ دوائیاں بکے۔ میرے بھائیوں اگر اپنے جسم کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہو ایک اصول یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے مٹی کے بدن کے لیے جتنی ضروریات زندگی ہے اس کو کس میں رکھا؟ میرے بھائیوں آج سے 50 سال پیچھے چلو، جب گھر مٹی کے تھے، چولہے مٹی کے تھے، مکان مٹی کے تھے، کنالیاں مٹی کی تھی، تندور مٹی کے تھے، مرتبان مٹی کے تھے، جار مٹی کے تھے، مٹی کی ہانڈی کے اندر جو ڈوئی چلتی تھی وہ کس کی تھی؟ لکڑی سے نکلنے والی، مٹی سے نکلنے والی لکڑی کی۔ سچ بتاؤ کس نے ڈائبٹک کو دیکھا تھا؟ کون کولیسٹرول کو جانتا تھا؟ کون ٹرائیگلائسرائڈ کو جانتا تھا؟ لیپوپروٹین کا کس کو پتا تھا؟ یہ ہیپاٹائٹس کا کون واقف تھا؟ یہ آرتھرائٹس کو کون جانتا تھا؟ ٹونسلائٹس سے کون واقف؟ کس کو خبر تھی؟ کوئی بندہ ان چیزوں کو نہیں جانتا تھا۔ میرے بھائیوں مٹی ہماری اصل ہے، مٹی ہماری جتنا مٹی سے دور جاؤ گے واللہ اتنے بیمار پڑ جاؤ گے، اور آج پوری دنیا واپس پھر اپنے اصل پہ آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے چائنا واحد ملک ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 180 طریقے قانوناً رائج ہیں، قانوناً رائج ہیں۔ اور امام نے تیمیہ نے ایک بات کہی تھی، اگر دنیا میں کسی ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھو تو یقین کر لینا انہوں نے مسلمانوں کے اوصاف اپنا لیے ہوں گے، اور مسلمانوں کو اگر دیکھو دنیا میں ذلیل ہوتے، رسوا ہوتے، تو یقین کر لینا انہوں نے کافروں کے اوصاف۔ آپ اس کو کوئی جانتا ہے کہ چائنا کا قومی علاج کیا ہے؟ آنکھوں پنکچر، ہجامہ۔ چائنا کا قومی علاج ہے آنکھوں پنکچر۔ آنکھوں پنکچر کا میننگ کوئی جانتا ہے؟ آنکھوں کسے کہتے ہیں؟ جو پڑھا لکھا، آنکھوں ہوا کو کہتے ہیں، پنکچر کسے کہتے ہیں؟ کاٹنا۔ میرے بھائیوں ہجامے کو ہی آنکھوں پنکچر کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہجامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب تحفے میں ملا تھا؟ ہم سب کو یہی پتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو تحفہ کیا ملا تھا؟ سب کو پتہ ہے نماز۔ اور بخاری کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساتوں آسمانوں کے فرشتوں نے روک کے مجھے کہا اللہ کے نبی ہجامے کو اپنے اوپر لازم کر لیں، کیونکہ جتنے شفا کے طریقے زمین پر اترتے ہیں ان میں سب سے بہترین ہجامہ لگوانا ہے۔ اور آج کن کا قومی علاج ہے؟ اور مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے، اور ساری دنیا کی کہتی چائنا ترقی کر گیا۔ ترقی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ سچ بتاؤ آج ہمیں سے کس کس نے کلولا کیا؟ کوئی ایک جس نے کلولا کیا ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ چند لوگ۔ چائنا میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جس نے کلولا چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ چائنیز کو پتا ہے کہ جو دوپہر کے بعد کام کرنا ہے اس کے لیے کم از کم 5 سے 10 منٹ سونا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں یہ بیماریاں صرف اور صرف دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ تو شوگر کا بہترین علاج ہے اپنا کھانا مٹی کی ہانڈی میں پکاؤ، سرسوں کے تیل میں پکاؤ، چینی کی جگہ گڑ استعمال کرو، پتھر والا نمک استعمال کرو، اور پانی کو ہمیشہ ابالنے کے بعد
بوائل کرنے کے بعد مٹی کے برتن میں رکھنے کے بعد کم از کم 5 سے 10 گھنٹے جب وہ مٹی میں رہے اس کے بعد پیو، یہ بہترین۔ اور اس کی دوائی بنانا چاہتے ہو 100 گرام کلونجی 100 گرام میتھی دانہ۔ یہ کلونجی کیوں لیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کالے دانے میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ میرے بھائیوں یہ جو میتھی دانہ ہے اس کے بارے میں بے شمار واقعات آتے ہیں، میں آپ کو صرف سائنٹیفکلی بتا دوں۔ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ جو فینوگریک سیڈ ہے جس کو میتھی دانہ کہتے ہیں، یہ ہمارے جسم میں جتنی بھی ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے اس کی سب سے بیسٹ ریمیڈی ہے۔ میرے بھائیوں کلونجی اور میتھی دانہ برابر مقدار میں لو، ایک چائے والا چمچ مٹی کے گلاس میں بھگو کے رکھ دو۔ اگر بندہ موٹا ہے تو اس میں پورا ایک لیمن نچوڑو، اس کو اچھی طرح بوائل کرو، جب ایک گلاس پونا رہ جائے اس کی کھٹاس ختم ہو جائے اس کو چھان لو، چھاننے کے بعد اس میں 1 چمچ زیتون کا تیل 1 چمچ شہد ملاؤ، میرے بھائیوں وہ پانی پی لو۔ جب وہ پانی پی چکو اس کے آدھے گھنٹے بعد 1 دن 5 پھل 1 دن 5 سبزیاں، کلونجی اور میتھی دانہ جو چھانا ہوا ہے اس کے اوپر ڈالو، مکس کرو اور 1 چمچ کو 32 بار چبا کے کھا لو۔ جسم اور ہاتھ کا کانپنا، جس کا بلڈ تھک ہو جاتا ہے، جس کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، وہ پراپر برین کو اس کی سپلائی پہنچ نہیں پاتی اور برین پراپر طریقے سے اس کو میسج نہیں کر پاتا، خون کو پتلا کرنے کی بہترین دوائی میرے بھائیوں قرآن میں مینشن ہے۔ قرآن میں جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کو جو سب سے پہلی چیز ملے گی وہ کیا ہوگی؟ ان عالموں کو چھوڑ کے کس کو پتا ہے؟ وہ تو بھائی کھانا ملے گا، اس سے پہلے بھی کچھ ملنا ہے۔ زنجبیل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سونڈ کو اپنی زبان سے کی کہتے ہیں؟ ادرک۔ میرے بھائیوں یہ جو ادرک ہے پوری دنیا میں سب سے بہترین دوائی خون کو پتلا کرنے کے لیے گارلک اور جنجر ہے، ادرک اور لہسن ہے۔ ادرک، لہسن، پودینہ، انار دانہ۔ ہمیں تو صرف لہسن کے بارے میں اتنا پتا ہے یا پیاز کے بارے میں اتنا پتا ہے یہ کھا کے مسجد میں، اچھا اس سے آگے جو ہے وہ کسی کو پتا ہے کہ اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے؟ تو میرے بھائیوں ادرک، لہسن، پودینہ، انار دانہ ہم وزن لو، برابر مقدار میں لو، اس کی چٹنی بناؤ اور ہر کھانے کے ساتھ 1 چمچ جو ہے وہ ملاؤ۔ حسب ذائقہ اس میں آپ سبز مرچ ملا سکتے ہو۔ یہ جو ہاتھ کانپنا ہے اس کا کیا بھائی صاحب جب اس میں پودینہ ڈالو گے کبھی اسمیل نہیں چھوڑے گا، آپ نے کھائی نہیں ہے صرف سنا ہے، کھانا بڑا مشکل ہے، میں نے کھائی نہیں۔ پھر آپ اس کو سمپل سے آپ ادرک خشک والا لے کے آؤ، یہ جو کیمیکل والا ادرک اور لہسن ہے، چائنا کا ادرک اور لہسن یہ نہیں چلے گا، دیسی آرگینک ادرک لو، آرگینک لہسن لو، کبھی اسمیل نہیں آئے گی۔ ہمارے گھر میں پچھلے کئی سالوں سے کھائی جا رہی ہے۔ پتے میں پتری کا علاج بتا دیں، پتے کی پتری کبھی نکلتی نہیں ہے اور پتے میں پتری کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں الا ماشاءاللہ کوئی خوش نصیب ایسا ہوگا جس کے پتے میں پتری نہ ہو، کوئی ہوگا۔ تو بھائی جب سب کی ہوتی ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ہمارے یورینری بلیڈر میں پیشاب پڑا ہوا ہے، ہماری آنتوں میں پخانہ پڑا ہوا ہے، کسی کو تکلیف ہے؟ تو سب کے ہوتا ہے، تو ایسے پتری سب کی ہوتی ہے، تو پریشانی کس کی؟ ایک وجہ سے پریشانی ہے جب وہ درد کرتی ہے۔ تو درد کا بہترین علاج ہے 1 گلاس پانی لو، اس میں لیمن ملاؤ اور اس کو اچھی طرح ابال لو، پھر 1 چمچ زیتون کا تیل 1 چمچ شہد ملا کے وہ چائے کی طرح پیو، بہترین علاج ہے۔ معدے کی جلن کا علاج، صرف کھانے کو 32 بار چباؤ، کبھی بھی جلن نہیں ہوگی۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو اور 1 لقمے کو 32 بار چباؤ۔ گردے اور پتے کی پتھری کا علاج بھی بتا دیا، ہاتھ پاؤں سوج کر دگنے ہو گئے ہیں، ہاتھ پاؤں سوج کر صرف کھانے کو چبانا شروع کر دو۔ جتنے لوگوں کو سویلنگ ہے، یہ کلونجی اور میتھی دانے والا جو بتایا ہے وہ استعمال کرو اور کھانے کو 32 بار چباؤ انشاءاللہ۔ والدہ کو میدے کا مسئلہ ہے، بہت علاج کروایا، کوئی کہتا ہے ناپ پڑتی ہے، برائے کرم ویب سائٹ بتا دیں۔ ڈاکٹر محمد شرافت علی لکھیں گے، چاہے گوگل پہ جا کے لکھو، چاہے فیس بک پہ جا کے لکھو، چاہے یوٹیوب پہ جا کے لکھو، جہاں پہ بھی لکھو گے آپ کو انشاءاللہ وہ سارے میرے پروگرام مل جائیں گے۔ میدے کا سب سے بہترین علاج یہ ہے، کھانا مٹی کی ہانڈی میں پکاؤ، سرسوں کے تیل میں پکاؤ، چینی کی جگہ گڑ، پتھر والا نمک، اور پانی کو ہمیشہ بوائل کرنے کے بعد مٹی کے گڑھے میں 5 سے 7 گھنٹے رہنے کے بعد پھر پیو۔ اپنا کھانا مٹی کے برتن میں ڈالو، مٹی پہ بیٹھ کے کھاؤ اور 1 لقمے کو 32 بار چباؤ۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو، 1 لقمے کو 32 بار چباؤ۔ واللہ
یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، بڑے بڑے سرجن، بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، میرے پاس ابھی میں جدہ میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، وہاں پہ میرے پاس کچھ ڈاکٹر آئے، ان کا ایک پورا ہاسپٹل ہے، وہ بتاتے ہیں، وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ میں 10 سال آئی بی ایس کی پرابلم میں مبتلا رہا، اور میں خود سرجن ہوں، اور مجھے جس سے میں علاج کرواتا تھا اس ڈاکٹر نے کہا کہ ساری زندگی یہ تمہیں دوائی کھانی ہے، اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ آئی بی ایس کسے کہتے ہیں؟ اریٹیشن باؤل سنڈروم کو۔ یہ جو باؤلز ہیں نا، آنتیں، یہ پراپر کام نہیں کرتی۔ میں نے اس نے میرا لیکچر سنا اور وہ کہتا ہے میں نے آپ کا یہ جو میدے کا علاج آپ نے بتایا تھا، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا ہے، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پینا ہے، میں کو 32 بار، کہتا واللہ صرف 10 دن میں نے کیا اور میری یہ ساری کی ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ کہتا میں نے اپنی وائف کو بتایا کہ یار یہ بندہ ایسے ایسے باتیں کرتا ہے، اس کی سب باتیں سنو۔ میری وائف کو ایک پرابلم تھی، 3 دن میں اس کی پرابلم ٹھیک ہو گئی۔ پھر میری وائف نے کہا یار یہ جو کہتا ہے اس کی ساری باتیں مانو۔ وہ اپنے گھر میں مٹی کے برتن لے آئے، سرسوں کا تیل لے آئے، چینی کی جگہ گڑ لے آئے، پتھر والا نمک لے آئے۔ انہوں نے اپنی ماں کو نہیں بتایا کہ ہم نے کیا چینج کچھ کیا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ چند دنوں سے مجھے اپنے بدن میں طاقت محسوس ہو رہی ہے، اور ان کے گھر میں جو بھی آتا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ کے گھر کے کھانے کا ذائقہ اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے، آپ ہمیں بھی بتاؤ آپ ریسیپی کیا یوز کرتے ہو۔ میرے بھائیوں بتاؤ اس نے کیا ریسیپی یوز کی؟ صرف اسلام، صرف اسلام۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت اور دنائی سے۔ والدہ کو قبض کی سخت شکایت ہے، سچ بتاؤ جو بندہ ایک لقمے کو 32 بار چبائے گا اس کو کبھی قبض ہونے والی ہے؟ یہ بہترین علاج ہے۔ ایک کھانے کو 32 بار چباؤ اور دوسرا پانی کو چوس چوس کے پیو، پانی کو۔ امام ابن خلدون نے نا تاریخ ابن خلدون کے مقدمے میں لکھا ہے جو بندہ جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ وہ سچ بتاؤ جتنے موٹے پیٹ والے لوگ ہیں نا ان کا پانی پینے کا طریقہ ہوگا گائے کا، بیل، مائنڈ نہ کیجیے گا، گائے کا، بیل کا، اونٹ کا، زرافے کا۔ اور اگر اپنے آپ کو اپنی کمر کرنا چاہتے ہو ہلکی پھلکی چڑیا کی طرح، اگر اپنی کمر کرنا چاہتے ہو چڑیا کی طرح، تو میرے بھائیوں چڑیا کی طرح پانی پینا شروع کر دو۔ میری ایک ویڈیو ہے جس کو تقریباً اس وقت 33 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، 33 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، اور میری اس ویڈیو کو 17 ڈیفرنٹ لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے اپنے ملکوں میں وہ چلا چکے ہیں۔ اور کتنے سلمنگ سینٹر، واللہ وہ اپنے سلمنگ سینٹر میں پیٹ کم کرنے کے لیے، اور مجھے اس ویڈیو کے اوپر تقریباً کتنے ملین لوگ ہیں جو کمنٹس ہیں، 1 ملین سے زیادہ ہے، اس کے اوپر جو کمنٹس ہیں کئی ملین کے اوپر ہیں۔ اور ان لوگوں کا کہنا ہے، کوئی کہتا ہے میرا 10 کلو وزن کم ہوا، کوئی کہتا ہے 8 کلو وزن کم ہوا، کوئی کہتا ہے 12 کلو۔ جس کا سب سے زیادہ وزن کم ہوا میرے بھائیوں وہ 47 کلو ہے۔ اور ایک لیڈیز نے مجھے بتایا وہ اس ویڈیو سے علاوہ ہے کہ میرا 74 کلو وزن کم ہوا ہے، 74 kg، اور اس کا 152 کلو وزن تھا۔ پانی پینا کیسے ہے؟ میں آپ کو پینے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ شیشے کا گلاس تھا، اس میں پانی لے کے آئیے گا۔ میرے بھائیوں پانی ایسے پیو۔ میں آپ کو بیماریاں بتا دیتا ہوں، جس کو قبض ہے، جس کو بواسیر ہے، جس کو گینٹھیا ہے، جس کو جوڑوں کا درد ہے، قبض، بواسیر، فیسچولا ایک بیماری ہوتی ہے جس کو اپنی زبان میں بکندر کہتے ہیں، بکندر۔ میرے بھائیوں بہترین علاج ہے، پانی جس طرح پینے لگا آپ بھی پیو۔ اور جو بندہ اپنا پیٹ کم کرنا چاہتا ہے، میرے بھائیوں 10-15 دن مزہ بھی نہیں آئے گا، چنگا بھی نہیں لگے گا، پیتا بھی نہیں جائے گا، لیکن انشاءاللہ جب آپ مستقل مزاجی سے کرو گے۔ کوئی بھائی ایسا ہے جس نے استعمال کیا ہے؟ آپ نے کوئی فرق پڑا آپ کو؟ کیا فرق پڑا ہے؟ شکریہ۔ آپ کو کیا فرق پڑا ہے؟ اس بھائی کی ٹانگوں کی دردیں ختم ہوئی، آپ کو کیا فرق پڑا ہے؟ میں اس کے نام کو بھی نہیں جانتا، وہ جمشید کو تو میں جانتا ہوں، اس بندے کے نام کو بھی نہیں جانتا، اس کو بھی نہیں جانتا۔ کتنے سمجھو پتہ نہیں میرے نال آئے تو میری دکانداری میں نہ لگے نے، یہ اس کے اندر ڈالیے گا۔ اس بندے کو تو اللہ واقعی نہیں جانتا، اس کو بھی نہیں جانتا۔
کتنے عرصے سے قبض تھی؟ پورا پڑھ دو. ہاں اس میں ڈالو بھائی. 10 سال سے قبض تھی. صرف پانی کتنے دن پیا؟ 2 مہینے میں 10 سال کی قبض ٹھیک ہو گئی. بتاؤ فائدہ ہے کہ نہیں؟ بیٹھو بھائی. یہ پانی ہے 1 گلاس. اس کو پینے کا طریقہ دیکھ لو. اس کے پیچھے 20 ریزنز ہیں. اس کے پیچھے اس طرح پانی پینے کے پیچھے 20 لاجکس ہیں. صرف پانی اس طرح پیو. میرے گھونٹ گنیے گا میں کتنے پیتا ہوں. بسم اللہ. پانی کتنا پیا ہے؟ کسی نے گھونٹ گنے؟ 45. کتنے گنے؟ 45. میں نے 50 گھونٹ پیے ہیں. اور پانی کتنا پیا ہے؟ اور اینا دیکھتے سیانے لوگ جڑے تو 1 گھونٹ سے پی جانا. اتنا پانی کتنے گھونٹ میں پی جائیں گے؟ اور میں نے کتنے گھونٹ میں پیا ہے؟ 50 گھونٹ. اس کو سمجھو. سائنس کہتی ہے جتنی بار پانی آپ کے اندر جائے گا سلائیوا اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر جائے گا. اور یہ جو آپ کا سلائیوا ہے نا یہ الکلائن ہے. سلائیوا کیا ہے؟ موٹاپا ہوتا ہے ایسڈ کی وجہ سے. مجھے کیا آیا؟ ڈکار کس چیز کی علامت ہے؟ ڈکار اس بات کی علامت ہے جو پیا ہے جو کھایا ہے ہضم ہو گیا. اس کو سمپل سمجھو. کبھی اینٹوں کو پانی لگ کے دیکھا ہے؟ اگر آپ ڈراموں دے سٹی ہے یہ اٹا تر ہو جانی ہے. اینٹیں تر کیسے ہوتی ہیں؟ میرے بھائیوں ہم کس چیز سے بنے ہیں؟ اینٹ. بالکل اینٹ کس سے بنی ہے؟ انسانوں کی جو ان کا جو سیل ہوتا ہے جس کو ہم خلیہ کہتے ہیں. خلیہ اکائی ہے. خلیہ کیا ہے؟ اکائی. اور یہ کس سے بنی ہے؟ مٹی سے. تو میرے بھائیوں جب پانی کو چوس چوس کے پیو گے اس کے پیچھے لاجک سمجھو. حکیم لقمان کہا کرتے تھے جیسا تمہارا ان ہوگا ویسا تمہارا من بنے گا. جیسا ان ویسا من. اور جیسا من ہوگا ویسا تن بنے گا. اگر تن کو درست رکھنا چاہتے ہو تن کو تو اپنے من کو درست کرو. اور من تمہارا اس وقت درست ہوگا جب تمہارا ان. اس پانی کو میں نے پیا سکون سے, صبر سے, حوصلے سے, تسلی سے, تسکین کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, راحت کے ساتھ, چین کے ساتھ. تو یہ پانی مجھے کیا دے گا؟ کیونکہ سائنس کہتی ہے جو چیز جس انٹینشن کے اکارڈنگ لوگے وہ تمہیں وہی پرووائڈ کرے گی. تو جب میں نے اس کو سکون سے لیا تو اس نے مجھے کیا دیا؟ سارا کچھ وہی دیا. اور اگر پانی کو پیوں گا میں اس طرح پھر کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ سمجھو. اگر اس کو پیوں گا تیزی تو مجھے کیا ملے گا؟ جیسا ان ویسا من. میرا من کیسا بنے گا؟ فاسٹ. اور من سے بننا ہے تن. تو پھر تن کیسا بنے گا؟ آج ماشاءاللہ سارے کیسے ہیں؟ سارے کیسے ہیں؟ تیز. اور تیزی کا کام کس کا ہے؟ میرے بھائیوں پانی کو سکون سے پیو. پانی کو سکون سے پیو. 1 منٹ. نزلہ گرمی ہو یا سردی ہر موسم میں بہت زیادہ ہوتا ہے. جس بندے کو نزلہ ہے, زکام ہے, چھینکیں آتی ہیں, ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے, جس بندے کے ناک کی کوئی پرابلم ہے, ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا سجدہ کرو اور یہ جگہ سجدے میں پریس کرو اور اپنے دونوں پاؤں کو ملا کے پنجوں کو زور سے دبا کے پھر اس کو 5 منٹ دباؤ. اگر کسی کے ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے, ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے, کسی کے ناک کے اندر سے سانس ٹھیک طرح سے نہیں جاتا, آواز ٹھیک نہیں ہے, میرے بھائیوں 1 مہینہ کر لو انشاءاللہ ساری چیزیں صرف سجدہ کرنے سے ٹھیک ہو جائیں گی. میں نے ایک کتاب لکھی ہے نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس. اس میں نے بتایا ہے کہ قیام سے کس کس بیماریوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے.
ہاتھ سینے سے باندھنے سے کون کون سی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، رکوع کرنے سے کس کس بیماری میں فائدہ ہوتا ہے، سجدہ کرنے سے کون کون سی بیماری ٹھیک ہوتی ہے، سترہ جو آگے رکھتے ہیں اس کی میڈیکلی وجہ کیا ہے، شولڈر کے ساتھ شولڈر، کندھے کے ساتھ کندھا، قدم کے ساتھ قدم کیوں ملانا ہے، آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، سینے پہ ہاتھ کیوں باندھنے ہیں، رفع یدین کیوں کرنا ہے، اونچی آمین کیوں کہنی ہے، قرات کیوں کرتے ہیں، فجر کے وقت 2 رکعتیں 4 رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں، عشاء کے وقت زیادہ رکعات کیوں پڑھتے ہیں، اس وقت قرآن کی تلاوت کم کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے سائنٹیفکلی ریزن کیا ہے، میں نے اس سب کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس کے نام سے اس کو جانو، اس کو پڑھو، صرف اس کو سمجھو۔ واٹ از دا میننگ آف صلاۃ؟ میں نے لوگوں کو بتایا نماز کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، نماز ہمارے معاشرے میں نہیں، ہمارے گھروں میں نہیں، ہمارے ملکوں میں نہیں، پوری کائنات میں کیا افیکٹ اتارتی ہے، نماز کی وجہ سے ہمیں کیا کیا ملنا تھا، کیا کیا ملنا ہے۔ میرے بھائیوں وہ سب کچھ میں نے کوشش کی ہے۔ یہ کتاب حافظ عبدالسلام بن محمد صاحب کے پاس میں نے بھیجی، انہوں نے اس کو پڑھا، مجھے بلایا، میں ان کے پاس گیا، مجھے کہنے لگا پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ کرتے کیا ہو، میں کہا میں ڈاکٹر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا ساری بات چھوڑ، ایک بندہ اس کو ایک پرابلم ہے، انہوں نے ایک پرابلم بتائی، اس کا علاج کیا ہوگا، میں نے بتایا یہی کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو، ایک لقمے کو 32 بار چباؤ۔ 3 دن کے بعد ان کا مجھے فون آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ میرے کلینک پہ آ گئے، وہ بتانے لگے ماشاءاللہ وہ 27 سال سے پرابلم مجھے خود تھی، وہ پرابلم مجھے خود تھی، ماشاءاللہ وہ خود حکیم ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ پرابلم آپ نے 32 بار کہا، میں نے الحمدللہ زیادہ بار کیا اور الحمدللہ میری یہ پرابلم ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے پھر اس کتاب کو پڑھا، انہوں نے کہا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو اس کتاب کو بھی، آپ نے قرآن و حدیث کو بھی سارے کا سارا سائنس بنا دیا۔ میرے بھائیوں الحمدللہ اس کتاب کو ابھی سعودیہ میں گیا، ایک شیخ عربی کے بہت بڑے مفتی ہیں وہاں کے، ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کو نماز کے بارے میں نے لیکچر دیا وہاں جدہ کے اندر، نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس۔ انہوں نے سنا، وہ کہنے لگے میں نے اپنی 60 سالہ زندگی میں ایسی بات کبھی سنی نہیں، اور انہوں نے الحمدللہ میری کتاب لی اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ کتاب دیجیے گا، میں اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کروں گا اور انشاءاللہ میں یہاں لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو صرف میرے بھائیوں اسلام میں کامیابی ہے، دین میں کامیابی ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ نزلے زکام کے لیے سجدہ لمبا کرے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ نماز کے بعد